بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے سبق میں ہم استصحاب کی بحث کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور گزشتہ بحث کا ایک تکملہ ہے جو آج کے سبق میں ہم بیان کریں گے۔ گزشتہ بحث میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے استصحاب کے دوسرے رکن پر گفتگو کی تھی، اور وہ تھا شک فی البقاء کے حوالے سے۔ تو شک فی البقاء میں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ شک مقتضی کے حوالے سے ہے یا پھر مانع یا رافع کے حوالے سے۔ تو بعض لوگوں نے تفصیل بیان کی ہے، تو آج ہم اس تفصیل کو گزشتہ بحث کے تکملے کے طور پر بیان کریں گے، اور پھر اپنی موضوع بحث کی طرف آئیں گے کہ جو سبق کا عنوان ہے، اور وہ یہ ہے کہ استصحاب میں وحدت موضوع کی شرط۔ استصحاب کا تیسرا رکن وحدت موضوع ہے۔ وحدت موضوع سے کیا مراد ہے، اور اس کی وضاحت ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں بیان کریں گے۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَيُوجَدُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ اتِّجَاهٌ يُنْكِرُ جَرَيَانَ الْإِسْتِصْحَابِ إِذَا كَانَ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ مِنْ نَوْعِ الشَّكِّ فِي الْمُقْتَضِي وَيَخُصُّهُ بِحَالَاتِ الشَّكِّ فِي الرَّافِعِ وَالصَّحِيحُ عَدَمُ الْاخْتِصَاصِ تَمَسُّكًا بِإِطْلَاقِ دَلِيلِ الْإِسْتِصْحَابِ۔ الثالث وحدة الموضوع في الاستصحاب، ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع، ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها، فلا يجري الاستصحاب إذا كان المشكوك والمتيقن متغايرين. مثلا إذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار بخارا وشككنا في نجاسة هذا البخار لم يجري هذا الاستصحاب، لأن ما كنا على يقين بنجاسته هو الماء، وما نشك فعلا في نجاسته هو البخار، والبخار غير الماء، فلم يكن مصب اليقين والشك واحدا۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی۔ اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ ابتدائی رائے بحث میں ہم نے استصحاب کی ارکان یا شرائط کا تذکرہ کیا تھا، اور بتایا تھا کہ 3 بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ حالت سابقہ کا وجود ہو، یعنی ایک یقینی حالت، چاہے وہ موضوع حکم کے حوالے سے یا خود حکم کے حوالے سے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ بقائے حکم یا بقائے موضوع مشکوک ہو۔ اب یہ شک 2 وجہ سے ہو سکتا ہے، یا مقتضی کی وجہ سے یا پھر رافع کی وجہ سے۔ اس حوالے سے بھی گزشتہ سبق میں گفتگو ہو چکی، ایک تکملہ ہے جسے آج ہم ذکر کریں گے۔ اور تیسری شرط ہے وحدت موضوع، آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو گزشتہ سبق میں جو دوسرے شرط کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کو ایک بار پھر دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ آج اس کا تکملہ عرض کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے بحث کی کہ بقا میں جو شک ہے اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بقا میں شک سے مراد کیا ہے، یعنی حالت سابقہ کیا ابھی بھی باقی ہے یا نہیں ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں یا 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حکم کے اندر اقتضاء موجود ہے، یا موضوع حکم کے اندر اقتضاء موجود ہے لیکن رافع میں شک ہے، بس یا موضوع یا حکم کے اندر اقتضاء بقا ہے، رافع میں شک ہے، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ موضوع یا حکم کے اندر اقتضاء بقا ہی سرے سے موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے آج ایک تکملہ عرض کرنا ہے، اور وہ تکملہ یہ ہے کہ کیا دونوں جگہوں پہ استصحاب جاری ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ استصحاب صرف وہاں جاری ہوگا جہاں حکم یا موضوع حکم کے اندر
اقتضاء بقا کیا ہو، موجود ہو، حکم خود فی نفسی باقی رہنے کی صلاحیت رکھتا ہو، شک کہاں پہ ہو، رافع کے حوالے سے ہو۔ مثلا وہی جو روایت زرارہ ہے، روایت زرارہ میں کیا ہے، وضو کے اندر اقتضاء بقا ہے، کب تک، جب تک کہ حدث اس کے اوپر طاری نہ ہو، بس اقتضاء موجود ہے، شک کہاں پہ، رافع میں ہے۔ اسی طرح مثلا طہارت لباس یا لباس کا پاک ہونا، یہاں پہ اقتضاء موجود ہے، شک کہاں پہ ہے، شک یہ ہے کہ متنجس جو ہے وہ نجاست کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، ایک متنجس آ کر اس کے اوپر گر گیا مثلا ایک دوسرا لباس تھا جو نجس تھا، یعنی جو متنجس تھا، وہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا، اس کے ساتھ اس کے ٹچ ہو گیا، اب وہ بھی گیلا ہے یا ایک گیلا ہے تو اس کی گیلا پن اس کی طرف منتقل ہو گیا، تو اب یہاں پہ شک ہو گیا کہ یہ متنجس کیا دوسرے چیز کو نجس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یہاں پہ رافعیت میں شک آ گیا۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ دو صورتیں تو ہیں جہاں پہ اصل وجود رافع یا رافعیت رافع میں شک ہو، تو اس صورت میں کیا ہے، استصحاب جاری ہوگا، لیکن جہاں پہ موضوع یا حکم کے اندر اقتضاء ہی موجود نہ ہو، جیسے دن کی مثال دی، ماہ رمضان میں گزشتہ سبق میں مثال دے دی تھی، وہاں پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا، یہ ان کا مدعا ہے۔ شہید صدر کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، دونوں میں جاری ہو سکتا ہے، چاہے رافع کے بارے میں شک ہو، چاہے کہاں مقتضی کے حوالے سے شک ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل فرماتے ہیں کہ دلیل اطلاق ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اطلاق رکھتی ہے، یعنی اطلاق خود دلیل ہے۔ کس چیز کا اطلاق؟ روایت زرارہ کا اطلاق۔ روایت زرارہ یا صحیح زرارہ جس سے ہم نے استناد کیا تھا، وہ اطلاق رکھتی ہے، وہ مطلق ہے، اس کے اندر ہے لا ينقض الیقین بشک یا لا تنقض الیقین بشک، کہ یقین کو شک کے ذریعے مت توڑو، یقین کو شک کے ذریعے مت توڑو، یہ کیا ہے؟ اطلاق رکھتی ہے، اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ یقین، یہ جو شک ہے یہ کہاں پہ شک ہو، یعنی یہ رافع میں شک ہو یا خود کیا ہو، اقتضاء کے اندر شک ہو۔ کہتے ہیں یقین کی حالت کو شک کے ذریعے نہیں توڑنا، یہ شہید کا مدعا ہے اور شہید کی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں استصحاب کے تیسرے رکن کی طرف۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ وحدت موضوع۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یقین اور شک کا محل ایک ہو، دونوں کا محط ایک ہو، جس چیز کے بارے میں یقین ہے شک بھی اسی سے متعلق ہو۔ مثال طہارت لباس، یقین ہے کہ لباس پاک تھا، اب شک کس کے بارے میں ہو؟ بدن کے بارے میں نہیں، اسی لباس کی نجاست کے بارے میں شک ہو، جس چیز کے بارے میں یقین تھا شک بھی اسی چیز کے بارے میں۔ یا مثلا عدالت امام جماعت، یقین تھا کہ عادل ہے، اب شک بھی اسی کے بارے میں ہو، تب جا کے استصحاب جاری ہوگا۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ موضوع بدل جائے، موضوع شک بدل جائے، موضوع شک کچھ اور بن جائے جو یقین کا موضوع نہ رہے۔ مثلا یقین تھا کہ پانی نجس ہے، پانی کی نجاست کا یقین تھا، اب وہ بخار بن گیا، بخار بننے کی صورت میں شک پڑ گیا کہ آیا یہ بخار بھی نجس ہے یا نہیں ہے، تو کہتے ہیں یہاں پہ استصحاب جاری ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں جاری ہوگا، اس لیے کہ یقین کا موضوع پانی ہے، شک کا موضوع بخار ہے، یہ دو الگ موضوعات ہیں۔ یا مثلا تیل آپ نے بازار سے خریدا، چربی خریدی، یا مثلا تیل پرانے زمانے میں خریدتے تھے، مٹی خریدی، مٹی کا تیل تھا یا جو بھی تیل ہوتے تھے جو ایندھن کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، تو اب وہ یقین ہے کہ وہ نجس ہے، اب اس کو آپ نے جلایا اور وہ دھواں بن گیا، اس سے نکلنے والے دھوئیں کے بارے میں شک ہے کہ کیا یہ بھی نجس ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ یقین کا موضوع کیا ہے؟ تیل ہے، نجاست کا جو مشکوک جس چیز کے بارے میں شک ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے دھواں، تو دونوں کا موضوع الگ ہے، لہٰذا یہاں پہ استصحاب کا مقام نہیں ہے۔ بس تیسرا رکن یہ ہوا کہ وحدت موضوع ہو، یعنی موضوع شک اور موضوع یقین ایک ہونا چاہیے۔ یہ تھے اہم نکات، اب چلتے ہیں وضاحت متن کی جانب۔
فرماتے ہیں وَيُوجَدُ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ اتِّجَاهٌ يُنْكِرُ جَرْيَانَ الْاسْتِصْحَابِ إِذَا كَانَ الشَّكُّ فِي بَقَاءِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ مِنْ نَوْعِ الشَّكِّ فِي الْمُقْتَضِي۔ یہ دوسرے رکن کا تکملہ ہے۔ وہ یہ دوسرا رکن یہ تھا کہ شک کی دو صورتیں ہیں، یا شک فی المقتضی ہے یا شک فی الرافع ہے، شک فی الرافع ہے۔ تو اب کہتے ہیں علم اصول میں ایک اتجاہ یا ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ جو منکر ہے جریان استصحاب کا، استصحاب کے جاری ہونے کا، کس صورت میں منکر ہے؟ کہتے ہیں اس صورت میں کہ جب اذا کان الشک فی بقاء الحالت السابقۃ من نوع الشک فی المقتضی، جب بقاء حالت سابقہ میں جو شک ہے اس کی نوعیت یہ ہو کہ وہاں پہ مقتضی میں شک ہے، جیسے سورج کے ڈھلنے سے خود دن کے اقتضاء کے حوالے سے شک ہے، بقائے نہار کے حوالے سے شک ہے، یہاں پہ اقتضاء میں شک ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اتجاہن ینکرو و یخصو، یہ عطف ہے ینکرو کے اوپر۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ شک فی المقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا، وَيَخُصُّهُ بِحَالَاتِ الشَّكِّ فِي الرَّافِعِ، یعنی یہ جو اتجاہ ہے یہ خاص کرتا ہے، یہ جو روئی کرد ہے یا یہ جو اپروچ ہے یہ استصحاب کو خاص کرتی ہے۔ ہو کا مرج جریان استصحاب ہے، استصحاب کے جریان کو خاص کرتی ہے، کس کے ساتھ؟ بحالات الشک فی الرافع۔ یہ اپروچ یہ کہتی ہے کہ استصحاب صرف وہاں پہ جاری ہوگا جہاں پہ شک فی الرافع ہے، شک فی المقتضی میں استصحاب جاری نہیں ہوگا۔ شہید کا مدعا کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وَالصَّحِیحُ عدم الاختصاص، صحیح یہ ہے کہ خاص نہیں ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَيَخُصُّهُ، یعنی وہ تو خاص قرار دیتے ہیں حالات شک فی الرافع کے ساتھ۔ شہید کہتے ہیں عدم الاختصاص، میں اس اختصاص کو نہیں مانتا، بلکہ عام ہے، شک فی الرافع کو بھی شامل ہے، شک فی المقتضی کو بھی شامل ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تمسکن باطلاق دلیل الاستصحاب، دلیل استصحاب کے اطلاق سے تمسک کیا ہے۔ دلیل استصحاب کیا تھی؟ صحیح ہے زرارہ کی جو روایت صحیحہ ہے، جس میں کیا کہا؟ لا تنقض الیقین بالشک، یقین کو شک کے ذریعے نقض مت کرو۔ اب یہ شک کس میں ہو؟ دونوں کے اعتبار سے عام ہے، لہٰذا اس دلیل کے اطلاق سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے رکن کی طرف آتے ہیں۔ فرماتے ہیں تیسرا رکن یہ ہے کہ وحدت الموضوع فی الاستصحاب، استصحاب میں موضوع ایک ہو، جس چیز کا کوئی استصحاب کیا جا رہا ہے وہ اس میں موضوع ایک ہو۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وَيَتَّفِقُ الْأُصُولِيُّونَ عَلَىٰ أَنَّ مِن شُرُوطِ الْاسْتِصْحَابِ وَحْدَةَ الْمَوْضُوع، اصولیوں کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ استصحاب کی شرائط میں سے ہے موضوع کا ایک ہونا۔ کیا مطلب مراد؟ وَيُعَنْوَنُ بِذَلِكَ أَن يَكُونَ الشَّكُّ مُنْصَبًّا عَلَىٰ نَفْسِ الْحَالَةِ الَّتِي كُنَّ عَلَىٰ يَقِينٍ بِهَا، کہتے ہیں اس عنوان سے مراد یہ ہے، وَيُعَنْوَنُ بِذَلِكَ، یعنی اس سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شک منصب ہو، یعنی شک کو ڈالا جائے اسی حالت کے اوپر، یعنی شک طاری ہو اسی حالت کے اوپر کہ جس کے بارے میں ہم یقین پر تھے، کن علی یقین بہا، یعنی جس کے بارے میں ہم یقین پر تھے شک بھی اسی حالت کے اوپر طاری ہو۔ فلا یجری الاستصحاب اذا کان المشکوک والمتیقن متغایرین، استصحاب جاری نہیں ہوگا اس صورت میں کہ جب مشکوک اور متیقن دو متغیر چیزیں ہوں، دو الگ الگ چیزیں ہوں، استصحاب وہاں پہ جاری نہیں ہوگا۔ مثال دیجئے، کہتے ہیں مثلا اذا کننا علی یقین بنجاست الماء، جب ہمیں یقین ہے کہ پانی کیا ہے؟ نجس ہے، ثم صار بخارا، پھر وہ بخار بن گیا، وشککنا فی نجاست ھذا البخار، اب ہمیں شک پانی کے بارے میں نہیں ہے، اس بخار کی نجاست کے حوالے سے ہے۔ کہتے ہیں لم یجرے ھذا الاستصحاب، یہاں پہ استصحاب جاری نہیں ہوگا، لأن ما كنا على یقین بنجاستہ هو الماء، کہتے ہیں اس لیے جاری نہیں ہوگا کہ جس چیز کے نجاست کے بارے میں ہم یقین پر تھے وہ پانی تھا، وما نشک فعلا فی نجاستہ
هو البخار، جس چیز کی نجاست کے بارے میں ہمیں اب شک ہے وہ بخار ہے. بس یہاں پہ موضوع شک اور موضوع یقین فرق کر گیا. والبخار غیر الماء، بخار پانی نہیں ہے، بخار غیر از پانی ہے. فلم یکن مصب الیقین والشک واحدا، بس یقین اور شک کا جو محط ہے، جو محل ہے، جو مصب ہے، یعنی جس کے اوپر ڈالا گیا ہے یقین اور شک کو، وہ ایک نہیں ہے. یقین پانی کے بارے میں ہے، پانی کی نجاست کے بارے میں ہے، اور شک بخار کی نجاست کے بارے میں ہے. بس پانی کی نجاست کا استصحاب ہم جاری نہیں کر سکتے بخار کی نجاست کو ثابت کرنے کے لیے. ھذا تمام الکلام فی بحث الاستصحاب. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے استصحاب کے تیسرے رکن پر گفتگو کی. البتہ گزشتہ بحث کا ایک تکملہ بھی تھا جسے سبق کے دوران وضاحت کر دیا گیا. تو آج کے سبق میں ہم نے جس اہم موضوع کو مطرح کیا وہ تھا استصحاب کا تیسرا رکن، یعنی وحدت موضوع، یعنی یقین اور شک کا محل ایک ہو. ایسا نہ ہو کہ یقین کا محل کچھ اور ہے اور شک کسی اور مقام میں ہے. اگر موضوع شک غیر از موضوع یقین ہو تو پھر اس صورت میں استصحاب جاری نہیں ہوگا. مثال دیں، مثال ہم نے دی بخار اور پانی کی مثال. اگر ہمیں شک ہے کہ پانی نجس ہے، یا پانی یقین تھا کہ پانی کیا ہے، نجس ہے، اور شک اس بات میں ہے کہ اس پانی سے جو بخار بنا ہے کیا وہ بھی نجس ہے یا نہیں ہے، تو یہاں پہ استصحاب کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ استصحاب میں یقین اور شک کا محل ایک ہونا ضروری ہے. بخار ایک الگ موضوع ہے، پانی دوسرا موضوع ہے. موضوع کے بدل جانے سے حکم بدل جاتا ہے، لہذا ایک سے دوسرے موضوع کی طرف حکم کو سرایت نہیں دی جا سکتی. لہذا یہاں پہ شک اور یقین کے موضوع کے بدل جانے سے یقین والے احکام دوسرے موضوع پر، یعنی موضوع مشکوک پر لاگو نہیں ہوں گے. یہ تھا خلاصہ آج کے سبق کا. استصحاب کی بحث یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ سبق اور یہ مباحث آپ کے لیے مفید واقع ہوئی ہوں گی. اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.